ایک سورہ فاتحہ حضرت مجتبیٰ عسکری ابن ممتاز حسین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ چونکہ آج حضرت سید سجاد صلوات اللہ السلام علیہ کی ولادت ہے، اس لیے کچھ گفتگو امام کی شان میں۔ کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں شیعوں کے لیے کہ جو خوشی کے ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ ایام تو غم کے ہیں۔ 2.25 مہینے غم کے ہیں، پھر ائمہ کی شہادتیں ہیں، اور یہ تاریخیں کم ہیں ہمارے پاس کہ جس میں ہم یہ اظہار کر سکیں، فضائل امام بیان کر سکیں۔ معصوم اور ممدوح ہمارے جو اس وقت جن کے حالات پیش نظر ہیں، ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جو شاید دنیا کے کسی انسان کی زندگی میں نہیں نظر آتا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جہاں سرے سے ہر چیز مٹ چکی ہو اور لٹ چکی ہو، گھر پورا ختم ہو چکا ہو، خاندان ختم ہو چکا ہو، نہ دولت ہو، نہ کوئی سرمایہ ہو، نہ گھر بار ہو، اور نئے سرے سے ایک زندگی بنانی ہے۔ یہ سب سے اہم پہلو ہمارے چوتھے امام کا ہے۔ اس کی تشبیہ جو علماء کرام اور محدثین اور عرفاء نے اور سیرت ائمہ لکھنے والوں نے جو اس بات کی تشبیہ دی ہے، وہ اس بات سے دی ہے کہ طوفان نوح جب آیا تو پوری دنیا مٹ گئی، برباد ہو گئی۔ طوفان ایسا تھا کہ زمین نے پانی کر دیا، ساری زمین کو ابلنے لگا پانی، اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، تو سوا پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری انسانیت غرق ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں شہر تھے، کہاں ملک تھے، کیا سرحدیں تھیں، زمین ہی نہیں نظر آ رہی تھی، پانی نظر آ رہا تھا، اور ایک کشتی چل رہی تھی۔ تو وہ کشتی جو تھی، جسے قرآن نے سفینہ نوح کہا ہے، وہی ایک پناہ گاہ تھی اس وقت روئے زمین پر کہ جب زمین نہیں نظر آ رہی تھی، اور جتنے لوگ اس میں موجود تھے وہی بچے تھے۔ کشتی چلتی رہی، اور پھر طوفان تھما، بارش رکی، لیکن پانی زمین کا کم نہیں ہوا۔ تو حضرت نوح کو یہ حکم مل گیا کہ اب کشتی سے اترو، کہیں زمین نظر آئے تو اتریں۔ پانی تھا، لیکن حکم الہی تھا،
تو کشتی میں جو جانور، پرندے، انسان تھے، تو اس میں ایک کبوتر سے حضرت نوح نے کہا کہ پرواز کر اور دیکھ کر آ کہ زمین کہاں ہے۔ کبوتر نے سیر کی فضا میں اور سیر کرتا ہوا کوہ جودی اسے نظر آئی، ایک پہاڑ جس کا نام کوہ جودی ہے، جہاں زیتون کے درخت لگے تھے۔ تو اب وہ تو ظاہر ہے معصوم پرندہ ہے، حضرت نوح کو کیسے بتاتا کہ خشکی نظر آ گئی، زمین نظر آ گئی۔ تو اس نے زیتون کے درخت کا ایک پتا توڑا اور اپنی منقار میں پتے کو دبا کر واپس آیا اور حضرت نوح کے قدموں میں زیتون کا پتا رکھ دیا۔ تو حضرت نوح نے خوشی کا اظہار کیا اور کشتی والوں کو بتایا کہ زمین مل گئی، اور یہ درخت کا پتا یہ بتا رہا ہے کہ قریب میں کہیں زمین ہے جہاں زیتون کے درخت لگے ہیں، اس پرندے نے بتایا۔ تو اب یہ تاریخ حضرت نوح کی انسانوں تک کیسے پہنچتی؟ تو اللہ نے تاریخ کو محفوظ کیا ایک سورے میں، اور ارشاد فرمایا اللہ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی تاریخ کے 4 بڑے ادوار ہیں جن کو ہم دوسری صورت سے بچوں کو اپنی ہسٹری میں پڑھاتے ہیں کہ انسانیت کتنے ادوار سے گزری، تو ہم اس کو یوں پڑھاتے ہیں کہ پتھر کا دور اور لوہے کا دور۔ دوسری تیسری کلاس میں بچوں کو جو زمین کی ہسٹری پڑھائی جاتی، تاریخ، قرآن نے اسے اس طرح بتایا کہ انسانیت کے ارتقائی کتنے دور گزرے۔ تو اس میں اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے انجیر کی قسم، والتین، زیتون کی قسم، طور سینہ پہاڑ کی قسم، اور بلد الامین یعنی امن والی زمین کی قسم۔ تو انسانیت کے یہ 4 دور ہیں۔ پہلا دور، حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا گیا اور جنت کا لباس ان سے واپس لے لیا گیا۔ جب وہ زمین پر آئے تو لباس کی تلاش تھی، تو پتوں میں سب سے بڑے پتے جو ہوتے ہیں وہ انجیر کے ہوتے ہیں، اور انجیر کا درخت انہیں نظر آیا، اس کے پتے توڑ کر انہوں نے ایک لباس تیار کیا۔ پہلا لباس درخت کے پتوں سے بنا جسے آدم و حوا نے پہنا۔ تو یہ ایک وہ ارتقائی دور کہ جب انسان کو لباس بنانا آ گیا، جسم ڈھکنا آ گیا، اس دور کی قسم، والتین، انجیر والے دور کی قسم۔ اب یہ دوسرا دور ہے کہ زمین مٹ چکی اور نیا ارتقاء انسانیت کا شروع ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز ایک زیتون کے پتے سے ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا والتین والزیتون، اور زیتون والے دور کی قسم یعنی نوح کے دور کی قسم۔ اب اس کے بعد جو ارتقائی دور آتا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ جہاں کوہ طور پہاڑ پر جا کے وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو ایک معاشرت یہاں سے شروع ہوگی بنی اسرائیل کی۔ اس لیے کہا اللہ نے وطور سینین، مجھے اس پہاڑ کی قسم، طور کی قسم۔ یہ ایک ارتقائی دور ہے، اور پھر سب سے بڑا ارتقاء جو ہے وہ مکے کی زمین پر ہوا، جسے اللہ نے کہا امن والی زمین۔ تو چوتھا دور وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور مجھے اس امن والی زمین کی قسم جہاں محمد موجود ہے۔ تو آدم، نوح، موسیٰ اور سرکار دو عالم۔ تو اس میں دوسرا دور جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ آدم سے نوح تک جو آبادی ہوئی تھی وہ پوری قوم فنا کر دی گئی پیغمبر کو نہ ماننے پر۔
اس پہ نہیں فنا ہوئی کہ اللہ کو نہیں مانتے، اس پہ نہیں فنا ہوئے. جو میرا نمائندہ ہے اس کا اقرار جو نہ کرے وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے، برباد کر دی جاتی ہے، اس پہ عذاب آ جاتا ہے. ہمیشہ عذاب آ گیا. جس نے جناب صالح کو نہ مانا وہ فنا کر دیے گئے، جنہوں نے جناب ہود کو نہیں مانا وہ فنا کر دیے گئے، فرعون کی قوم نے موسیٰ کو نہیں مانا وہ فنا کر دیے گئے. تو جتنے بھی عذاب آئے پیغمبروں کی تکذیب کرنے پہ آئے، پیغمبر کو چھٹانے پر. اللہ نہیں، اس میں بیچ میں اللہ نہیں آ رہا. چونکہ ہمارے نمائندے کو تم نہیں مان رہے اس لیے ہم تمہیں فنا کر دیں گے، جو وسیلہ ہے جس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملنے والی ہے. تو اب عذاب آ چکے، قیامت کیوں رکھی گئی؟ یہ بھی کہا گیا کہ بھئی پیغمبر کی قوم پر عذاب نہیں آئے گا، وعدہ ہو گیا رحمت للعالمین. بڑے مزے میں رہ گئے مسلمان. ہر نبی کی قوم پر عذاب آیا، مسلمان مست ہیں. ہم پہ تو آئے گا نہیں، اس لیے کہ سرکار کی امت پہ عذاب آئے گا نہیں، اور مست ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو مست تھے ہی، اب اور زیادہ مست ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ آخری عذاب کا نام قیامت ہے. وہ اس بات کے لیے رکھی گئی کہ جو آل محمد کو نہ مانے گا تو پھر اس کو آنا ہے، اس کو آنا ہے. اور کوئی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں کہ میں آیات پڑھ کر یہ سمجھاؤں کہ قیامت جو ہے اس بات کے لیے آئے گی کہ جس نے آل محمد سے انکار کیا ہے ان پر یہ عذاب آئے گا. سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اول توحید، دوسرے عدل، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت. امامت کے فوراً بعد قیامت. اس کے معنی قیامت امامت سے جڑی ہے. جو امامت کا انکار کرے گا قیامت اس کے لیے. قیامت کس کے لیے؟ جو تکذیب کرے 12 اماموں کی، علی سے مہدی تک، قیامت اس کے لیے. اور اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، کئی جلدوں میں. تو اس میں ایک حدیث حاکم نیشا پوری جو کہ اس کتاب کا مؤلف ہے لکھتا ہے، ایک حدیث اس نے کہ اصحاب پیغمبر نے پوچھا، سرکار بتا رہے تھے جب سور پھکے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی، اور جو لیٹے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو کھڑے ہوں گے وہ بیٹھ جائیں گے، اور ایک ایسی زمین میں گھڑگھڑاہٹ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے بہہ جائیں گے پانی ہو کے. اسی کا نام قیامت. سور پھونکنے کے بعد تو اصحاب گھبرا گئے. تو اصحاب نے کہا سرکار ہم تو آپ کے کلمہ گو ہیں، تو کیا ہم لوگوں پر بھی عذاب آئے گا؟ تو آپ نے کہا سب پہ آئے گا عذاب، سب پر آئے گا، عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. تو اصحاب نے کہا تو کوئی اللہ سے پوچھے کہ ایسی کوئی ترکیب ہے کہ ہم لوگ بچ جائیں مسلمان. تو سرکار نے فرمایا کہ جب سور پھکے گا اور چاروں طرف سے عذاب کے آثار نظر آئیں تو جو چیخ چیخ کر میری آل پہ درود پڑھے گا وہ بچ جائے گا. اب جسے درودی نہ یاد رہے گا تو وہ سور پھونکنے کے بعد کیا بچے گا؟ وہ تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا جیسے طوفان نوح میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی. تو اب کوہ جوتی جب نظر آ گئی تو وہاں کشتی رکی اور نئے سرے سے آبادی زمین پہ شروع ہوئی، اور زمین پانی کو پی گئی، اور پھر زمین نظر آنے لگی. پھر حضرت نوح نے زمین کے حصے کیے اور اپنے بیٹوں میں اور پوتوں میں زمین کو تقسیم کر دیا، اور انہی بیٹوں اور پوتوں کے نام سے زمینوں کے نام رکھ دیے گئے، ملکوں کے نام رکھ دیے گئے، اور انہیں وہ زمین دے دی کہ اب تم آباد کرو. تو حضرت نوح کے بعد دوبارہ دنیا جو آباد ہوئی وہ حضرت نوح کی وجہ سے آباد ہوئی. مٹی ہوئی دنیا،
تو اس لیے جناب سید سجاد کو نوح ثانی کہتے ہیں کہ کربلا میں سب کچھ مٹنے کے بعد دوبارہ سادات کی بستی کو بسانے والے کا نام سید سجاد ہے، اس لیے انہیں نوح ثانی کہتے ہیں۔ اور دوسرا خطاب آدم ثانی ہے۔ آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں جناب سید سجاد کو کہ انسانیت کی بنیاد زمین پر آدم نے رکھی، یعنی اولاد آدم سے دنیا آباد ہوئی۔ تو سادات سب کٹ چکے تھے کربلا میں، سید سجاد نے دوبارہ سادات کو زندہ کیا، یعنی امام محمد باقر سے جب نسل چلی تو سادات بڑھے۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اور نوح ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور نوح ثانی کہنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ حضرت نوح پوری زندگی روتے رہے، سید سجاد بھی پوری زندگی روتے رہے، تو تشبیہ جو ہے وہ گریہ سے بھی حضرت نوح سے آپ کو دی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو روایتیں عام طور سے مصائب کے لحاظ سے لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ گریہ فرماتے رہے، لیکن گریہ فرمانے میں اپنے امامت کے فرائض سے غافل نہیں ہو گئے۔ اصل پہلو یہ ہے کہ عزاداری کو باقی رکھنا، مجلس کرنا، لوگوں کو بلانا، خود بھی گریہ کرنا اور ذاکر کو پڑھوانا، اس کے معنی یہ نہیں کہ 24 گھنٹے اسی کام میں مصروف ہیں، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری جو امام کی ہے، اہم ترین ذمہ داری، جو کہ امام ہونے کی حیثیت سے اور خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کتنا مشکل کام ہے یہ۔ اگر اس کو آپ پوری تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلے جائیں کہ اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگ کا مطلب یہ ہے کہ خونریزی، قتل و غارت، انسانوں کا مرنا، لاشوں کا گرنا۔ تو اب جو بدر میں مارے گئے مسلمان، بدر سے زیادہ احد میں مارے گئے، یا خیبر و خندق میں، حنین میں، اور اس کے بعد پھر مولا علی کے دور میں جمل میں شہید ہوئے مومنین، صفین میں شہید ہوئے، نہروان میں شہید ہوئے۔ تو اب جو جنگوں میں مارے جا رہے ہیں ان کے بچوں اور ان کی بیواؤں کی سرپرستی امام پر واجب ہے، رسول اللہ پہ واجب ہے، تو مرتبہ بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا کہ بدر میں جو ہیں بدریون ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، احد میں لڑنے والے دوسرے نمبر پہ۔ اس طرح آپ نے درجات بنا دیے خندق و خیبر تک، اور وہ مشہور ہے کہ بھئی یہ بدر میں لڑے ہیں تو ان کا کچھ کریڈٹ زیادہ ہے، ان کو مالی غنیمت سے حصہ زیادہ ملتا ہے۔ صفین میں چونکہ بہت مولا کے چاہنے والے مارے گئے، تو آپ پورا دورہ کرتے تھے رات میں کہ ہر گھر میں کھانا پہنچ گیا، بیواؤں کے سر پہ چادر ہے، یتیم بچوں تک کھانا پہنچ گیا۔ اور بعض ایسے بھی واقعات ہیں کہ آپ پہنچتے تھے اور پتہ چلا گھر میں آٹا نہیں، تو خود بوری لاتے تھے آٹے کی، تنور خود روشن کرتے تھے، روٹیاں لگاتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے بیوہ سے کہ بھئی اگر تو کام کرے تو بچوں کو میں بہلا لوں، اور اگر مجھے کام کرنا ہے تو بچوں کو بہلا لے۔ تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتے بھی تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ۔ تو یہ سب امام کے اوپر واجب ہے کہ اپنی قوم کی خبرگیری کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پردے میں ہے امام تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں، خبرگیری امام کی اسی طرح ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یعنی امام کا خط شیخ مفید کے نام ہے، تو آپ نے اس میں لکھا شیخ مفید کو کہ قوم کو بتا دو کہ ہر آن قوم کا ہر فرد میری نظر میں ہے۔ امام مہدی فرماتے ہیں میری نظر میں ہے،
اور جملہ فرمایا دلیل کے لیے تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نگرانی تمہاری کیسے کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں تمہارے دشمن تم کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ارادوں کے رخ کو موڑ دیتے ہیں اور تمہیں بچا لیتے ہیں۔ اس میں آپ بہت سی چیزیں اگر تاریخ میں اس جملے کو امام کے تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ مثلا افغانستان میں شیعوں کا قتل ہو رہا تھا، اچانک امریکہ وہاں گھسا تو رخ بدل گیا اور وہاں کے مومنین بچ گئے۔ اسی طرح عراق کا ایک رخ بدل رہا تھا، سیاسی طور پہ بش وہاں پہنچ گیا اور نئی حکومت بنا دی، صدام کو ختم کر دیا، شیعہ بچ گئے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں شیعہ مارے جا رہے تھے اور حملہ ہونے والا تھا، لیکن حملہ نہیں ہو سکا اور رخ بدل گیا۔ اسی طرح لبنان میں دیکھ لیجئے کہ شیعہ مارے جا رہے تھے، رخ بدل گیا۔ تو یہ سب رخ بدلنا زمانے کی سیاست نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے اقدامات ہیں، اور دنیا کے نقشے بنتے رہتے ہیں۔ کتنا کرم ہے ہندوستان پہ امام زمانہ کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آرام سے شیعہ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ روزانہ ہر شیعہ کو 2 رکعت نماز شکرانے کی صرف اس پہ پڑھنا چاہیے کہ ہر جگہ کا شیعہ پریشان ہے، ہندوستان میں سکون سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ تو امام پر اپنی قوم کی سرپرستی اللہ کی طرف سے واجب ہے، سمجھیں نا آپ۔ میں اس کو اس طرح لا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں یہ آ جائے کہ کربلا میں سب سے زیادہ علی والے مارے گئے، اور ہر ایک کی اولاد جنگوں میں مر جاتے تھے، شہید ہوں یا بچ جائیں۔ کربلا واحد جنگ ہے کہ جس میں تمام مرد بھی مارے گئے اور ان کے بچے بھی مارے گئے، اور یہ قدرت کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ چونکہ ایک امام حسین کا بچ رہا ہے، سارے بیٹے مارے جا رہے ہیں، ساری اولادیں ماری جا رہی ہیں، لیکن ایک بیٹا سید سجاد محفوظ ہے، یعنی نسل کو اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ تو عدل الہی یہ تھا کہ جتنے لوگ کربلا میں مارے گئے ہیں اگر ان کے بچے شہید بھی ہوں تو ہر ایک کا محفوظ رکھا جائے تاکہ کسی کی نسل منقطع نہ ہو۔ حضرت زینب کے 3 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، ایک کا تو ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا اون محمد کا ذکر ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ تیسرا بیٹا بھی شہید ہوا، لیکن آپ کے 5 بیٹے تھے اور 2 بیٹے مدینے میں محفوظ رہے۔ سب سے بڑے بیٹے علی زینبی تھے جن سے نسل چلی حضرت زینب کی۔ اسی طرح حضرت مسلم کے 8 بیٹے تھے، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 کوفے میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب خیمہ جلا اس وقت بھی جناب مسلم کے 2 بچے مارے گئے جن کی لاشیں حضرت زینب اور ام کلثوم نے بعد میں اٹھائیں، لیکن ایک بیٹا محفوظ رہا کہ حضرت مسلم کی نسل چلی۔ حضرت عباس کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، قاسم اور محمد، لیکن ایک بیٹا ام البنین کے پاس رہا۔ یعنی یہ عدل امامت ہے کہ اگر میرا ایک بچ رہا ہے تو کربلا کے ہر شہید کا ایک بچے گا۔ حضرت حور کا ایک بیٹا ساتھ ہے، وہ کربلا میں شہید ہوا، دوسرا کوفے میں۔ حبیب بن مظاہر کا ایک بیٹا کربلا میں شہید ہو رہا ہے، ایک کوفے میں بچ رہا ہے، جس نے بعد میں اپنے باپ کا انتقام بھی دشمن سے لیا حبیب کے بیٹے نے۔ اس طرح زہیر کا بیٹا، عابس کا بیٹا، شبیب کا بیٹا، سب کے بیٹے اور ان کی نسلیں موجود ہیں۔ ان کی نسلوں میں علماء نکلے، تو آپ ان کی نسلوں کے شجرے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں آباد ہے۔ غیب میں اس لیے رکھا کربلا کے اصحاب کی نسلوں کو تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ یہ کربلا والوں کی نسل جاری ہے۔ سب کو نہیں معلوم ہے، علماء کو پتہ ہے کہ کہاں کس صحابی کی نسل ہے۔ اب یہ بتائیے کہ وہ جو مارے گئے ہیں تو ان کے گھر کی عورتیں جو بیوہ ہوں اور وہ بچے جو چھوٹے ہیں جو یتیم ہوئے، ان کی سرپرستی امام پر واجب ہے۔ تو مجلس تو رکھی ہے شیعوں کے لیے تاکہ انہیں علم ملتا رہے اور واقع کربلا پتہ چلتا رہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری سید سجاد کی ہے کہ ان بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی کیسے کی جائے،
انہیں مکان بنا کے دیے جائیں، انہیں کپڑے ملیں، لباس ملے، رزق ملے، کھانا ملے اور سکون سے یہ رہیں۔ تو اس کے لیے امام نے کربلا سے واپسی پر پھلوں کی تجارت شروع کی اور مدینے کی زمینیں آپ نے خریدیں۔ اب کہاں سے خریدیں لوگ؟ اب سوال تو کرنے والا جانے کیا کیا سوال کر سکتا ہے، لیکن میں خود ہی اپنے سوال بنا لیتا ہوں اور پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو بعد میں پوچھنے کی زحمت ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا۔ تو مجھے تو ہر پہلو معلوم رہتا ہے کہ کہاں سے ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ تو چونکہ مولا علی نے 12 چشمے مدینے میں زمین سے نکالے تھے۔ عرب میں سب سے قیمتی چیز زمین نہیں ہے، پانی قیمتی ہے۔ چشمے بکتے تھے، کنویں بکتے تھے، جس کے پاس کنواں ہے وہ سب سے بڑا ارب پتی ہے۔ آج کے دور میں تو جس کے پاس پلازا ہے، زمین ہے، پوری کالونی ہے، محل ہے، وہ امیر ہے، اس لیے کہ یہاں پانی کی پریشانی نہیں، سامنے تو گومتی بہہ رہی ہے۔ اگر نل سارے بند بھی ہو جائیں تو لوگ اپنے ڈبے بھر کے لے آئیں گے گومتی سے، پانی تو مل جائے گا۔ پانی عرب کے لیے قیمتی ہے، جہاں پانی کی تلاش میں میلوں چلنا پڑتا تھا۔ عراق میں پانی کی پریشانی، عرب میں پانی کی پریشانی، اور پانی کو اتنا ترسے ہوئے تھے عرب کہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس پانی ہے، چونکہ گومتی کا کنارہ ہے، اس لیے لکھنؤ کا یہ علاقہ دریا کے پاس کا اودھ والوں نے کیوں پسند کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس لیے کہ بادشاہوں کو سبزہ پسند تھا۔ ارے یار بولیے تو منہ سے، آپ تو کہانی سنے جا رہے ہیں۔ بھائی 2 جملے تو بول دیا کیجیے، سبحان اللہ، واہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ۔ بھائی اب کیا کریں، ہم عادی ہیں، ہمیں گونگی مجلس اچھی نہیں لگتی، ہم عادی ہو گئے، تو ذرا بولتے رہا کیجیے، ذرا کچھ ایک آدھ جملے۔ ہاں بھائی اچھی بات بتائی آپ نے، ہاں بھائی بادشاہوں کو سبزہ پسند ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے بھی جمنا کا کنارہ پسند کیا، دہلی میں گنگا کے کنارے بادشاہوں نے محل بنائے، آباد ہوئے، تو اتنا پورا لکھنؤ چھوڑ کے یہاں آ گیا، یہ محمد علی شاہ یہ بنانے لگے، آصف الدولہ وہ بنانے۔ دریا سے قریب، جو دریا سے قریب علاقہ ہوگا وہاں سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ سبزہ چونکہ آنکھوں کو نور دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ جس کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہو، صبح سویرے اٹھے سبزے پہ چلے اور سبزہ ہی سبزہ دیکھے، روشنی واپس آ جائے گی۔ تو یہ سب راز ہیں سبزے میں۔ تو اب سبزے کی روح کیا ہے؟ پانی۔ جب پانی نہیں ہوگا تو سبزہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں یار آپ؟ تو عرب والے چونکہ پانی کو ترسے ہوئے تھے تو سبزہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ سبزے کو ترس رہے تھے، سبزہ تلاش کرتے تھے۔ جب سبزہ نہ ملا تب انہوں نے اپنا رنگ ہرا قرار دیا کہ جھنڈے کا رنگ ترسے ہوئے تھے اس لیے ہرا رنگ، تاکہ کم از کم اگر سبزہ نہ ملے تو جھنڈا ہی لہراتا ہوا دیکھتے رہیں۔ تو امام حسن نے اپنے رنگ سے اسلام میں سبزی ڈال دی تاکہ لہلائے سبزی۔ اگر انہیں سبزہ نہ نظر آئے تو میرا رنگ دیکھ لیں، اور اگر پھول نظر نہ آئے تو حسین نے سرخ رنگ ڈال دیا۔ تو سبزی میں 2 ہی چیزیں ہیں، پتے سبز ہیں اور پھول سرخ ہوتے ہیں، یہی دیکھ کے خشک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا آصف الدولہ میں گلاب لگے تو اوپر سے دیکھیے تو سرخ نظر آئے گا، بیچ بیچ میں لال پھول، جیسے ابھی نکل کے باہر دیکھ لیجئے گا یا سامنے دیکھیے ادھر سے سبزہ نظر آ رہا ہے، بیچ میں یہ سرخ پھول نظر۔ تو یہ کنٹراسٹ جو ہے یہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے کہ پھول سرخ ہوں اور پتے سبز ہوں۔ اور اس کے لیے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اتنا سبزہ ہے پوری دنیا میں لیکن کوئی سبزے کو دیکھ کے اکتاتا نہیں۔ اور سائنسدانوں نے کہا اس کو الٹ دیجئے، اگر پتے لال ہوتے اور پھول سبز ہوتے تو سرخ رنگ کی زیادتی سے آدمی اکتا جاتا۔
اس لیے کہ خون اور انتقام کا رنگ ہے، اس سے الجھتا ہے آدمی، وہ تھوڑا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن ہرا چونکہ امن کا رنگ ہے، سکون کا رنگ ہے، اس لیے اس کی زیادتی جو ہے وہ بری نہیں لگتی۔ تو اب یہ پانی ہے، سبزہ نظر آ گیا، عرب والوں کے لیے پریشانی کہ سبزہ ہی نہیں، تو اگر وہاں پر پانی کوئی پیدا کر دے تو وہ ان کا مائی باپ ہے، ان کے لیے وہ خدا بن جاتا ہے۔ یہ طاقت اللہ نے مولا علی کو عطا کی تھی۔ نیزر ابھی نیزر ایران کے شہزادے تھے، لیکن مولا علی کے خادم بن گئے۔ ایران کے شہزادے تھے، لیکن جب آئے تو مولا علی کے خادم بن گئے، اور خدمت یہ لی کہ مولا علی جو کھدائی کرتے تھے، چشموں کو تلاش کرتے تھے پانی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یہ کام میں اپنی کدال سے، اپنے پھاوڑے سے کروں گا۔ تو نیزر بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کربلا میں بھی شہید ہوئے اور مولا کے ساتھ وہ رہے عنبر کی طرح۔ کہتے ہیں کہ میں زمین کھود رہا تھا چشمے کی تلاش میں، لیکن جب میں اس جگہ گہرائی میں کھدائی کر کے پہنچا تو ایک پہاڑ کی چٹان آ گئی اور میں پسینے پسینے ہو گئی، اور اس وقت مولا اپنے رومال کو کھول کے جو کی روٹی کھا رہے تھے، وہ مولا کے کھانے کا وقت تھا۔ جب دیکھا کہ میں پھاوڑا مارتا ہوں تو پتھر سے لوہا ٹکراتا ہے اور آواز آتی ہے کہ یہ مٹی پہ پھاوڑا کدال نہیں چل رہی، تو مولا نے کچھ دیر مجھے دیکھا اور پھر اٹھے کھا کے جو کی روٹی اور کہا نیزر لو پھاوڑا کدال مجھے دو۔ نیزر کہتا ہے میں الگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگا، مولا نے پہلا وار پتھر پہ کیا تو کہتا ہے ایسے پانی چوڑائی میں جتنی چوڑی اونٹ کی گردن ہوتی ہے اور جیسے گھومی ہوتی تو ایسے لگا کہ اونٹ کی گردن ہے، یوں پانی جو نکلا تو پورا میدان سیراب ہونے لگا۔ تو اس طرح کے چشمے علی نے 13 یا 14 چشمے بنائے، ایک ایک چشمے کی قیمت کئی ہزار درہم تھی۔ اس میں کا ایک چشمہ کربلا جانے سے پہلے امام حسین نے 60,000 درہم کا بیچا تھا مدینے کے گورنر کے ہاتھ۔ کیوں بیچا تھا؟ اس لیے کہ اسی رقم سے کربلا کی زمین خریدنی تھی، کیونکہ علم امامت سے معلوم تھا کہ بنی اسد سے زمین لینی تو اتنی ہی رقم لے کر گئے، جو بنی اسد کو رقم بھی دے دی اور زمین بھی واپس کر کے ہبہ نامہ انہی کے نام لکھ دیا کہ نہ ہمیں زمین چاہیے نہ رقم، رقم بھی تمہاری زمین بھی تمہاری، اور تم ہی اس کے مالک قیامت تک رہو گے۔ تو آج متولی اس زمین کربلا کے بنی اسد ہی ہیں، وہ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے جس پہ امام حسین آ رہا۔ ہاں وصیت کر دی کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا، زراعت نہ کرنا، یعنی 400 مربع یعنی مشرق مغرب شمال جنوب میں 4 میل چلتے ہوئے چاروں طرف جائیے، تو اتنی زمین حسین نے خریدی ہے کربلا کی کہ جس میں سارے زائر سما جاتے ہیں، وہ زمین حسین کی خریدی ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بنیاد ہے جو حسین نے رکھی کہ زمین لے کر اسے وقف کر دینا، یہ دنیا کے کسی بادشاہ نے نہیں سیکھا۔ کروڑوں بادشاہ آئے، کسی نے زمین وقف نہیں کی، چونکہ اودھ والے حسین کو مانتے تھے، اس لیے اوقاف کربلا سے سیکھا کہ وقف کر دو، تبھی تو یہ وقف باقی ہیں۔ بنی اسد کو زمین دے دو، تو بنی اسد والا رتبہ لکھنؤ والوں کے اوقاف کے متولین کو ملا ہے، تو بنی اسد نے کھائی تھوڑی وہ زمین، محفوظ رکھی ہے۔ تو اب لکھنؤ کے اوقاف والوں کو بھی آصف الدولہ سے واجد علی شاہ کے زمین کو اگر کھائیں گے تو وہاں حساب دینا پڑے گا، اور یہیں امام مہدی بھی حساب لے لیں گے، اس لیے کہ یہ وقف لکھنؤ والوں کا نہیں ہے، یہ کربلا کا وقف ہے، حساب وہاں دینا ہے۔
اس لیے اس میں بڑی نزاکتیں ہیں کہ فاقہ ہو جائے متولی کو، اوقاف کی زمین نہ بیچے، یہ امام حسین کی زمین ہے، اس کے باپ کی زمین نہیں ہے۔ اس کا حساب امام حسین بھی لیں گے اور امام مہدی بھی لیں گے، اور پھر آخر میں رسول اللہ کے پاس مقدمہ پہنچے گا، بڑی سزائیں ہیں، بچے رحم اور پھر شار قبر، تو پھر قیامت کی یہیں سے شروع ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے اس کی ایک انچ زمین بھی امام حسین کی محفوظ رکھیں، اور اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ لاہور کی آدھی زمین وہاں کے نواب نے اپنے ذوالجناح کے نام لکھ دی تھی کہ اس سے بس ذوالجناح کی غذا اور ذوالجناح پلے گا، آدھا لاہور۔ وہ زمین بھٹو نے قبضہ کر لی۔ نواب نے کہا بڑا غلط کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے، گھوڑے کی زمین دبائی ہے۔ انجام دیکھ لیا لوگوں نے کہ حکومت وقت نے پھانسی چڑھا دی اور عوام چپ رہے، کوئی نہ بولا۔ یہ سزا ذوالفقار علی بھٹو کو مومن ہونے کے باوجود، شیعہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، چونکہ ذوالجناح کی زمین لے لی، اس کی بھوک اس کے منہ کا دانہ چھین لیا، تو انجام موجود ہیں۔ کوئی یہاں کے اوقاف کے لوگ یہاں کی زمینیں نہ بیچیں، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں جو واقعات سنتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کوشش کریں کہ جو وقف ہیں وہ انہی امام باڑوں کے لیے رہنے دیں، اپنی ذات میں نہ استعمال کریں۔ بالکل اس طرح کہ کربلا کی زمین آپ دیکھ لیجئے، کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ مشہد پورا امام رضا کا وقف ہے، اس میں گورنمنٹ نہیں بول سکتی، زمین نہیں لے سکتی ایران کی حکومت یا عراق کی حکومت، اس لیے کہ ائمہ جو وقف کر گئے، نجف پورا علی نے وقف کیا ہے علم کے لیے، وہاں کی زمین بک نہیں سکتی، مولا علی کی زمین بک نہیں سکتی۔ ہاں مدرسہ بن سکتا ہے، علمی درسگاہ وہاں بن سکتی، زمین بک نہیں سکتی۔ تو اس پہ آپ غور کریں اور پیغام آگے بھی پہنچائیں۔ تو اب امام، چوتھے امام کے لیے مسئلہ ہے، تو اب جو 12 چشمے بچے ہیں وہ قیمتی ہیں، تو امام نے ان زمینوں پر پھل لگائے جو عرب میں نہیں ہوتے تھے، جو ترسے ہوئے تھے۔ تو سبزہ مدینے میں امام نے پہلی بار اتنا کیا کہ سبزے کو ترسے ہوئے مسلمان سبزہ دیکھ کے خوش ہوں۔ تو آپ نے اس باغ میں کھجوروں کے درخت بھی لگائے، انگور کی بیلیں لگائیں، انار کے درخت لگائے، سیب کے درخت لگائے، چونکہ عصمت کے ہاتھ سے درخت لگ رہے تھے تو اپنے وقت سے پہلے جوان ہو کے پھل دینے لگتے تھے، اور جب پھل دیتے تھے تو وہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کرتے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ درخت سوکھا نہیں، برابر ہوا اور یہ پھل دے رہا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے باغات کے لیے ملازم چاہیے، تو افریقہ سے لے کر ایران اور اسپین تک کے لوگ آتے تھے کہ امام کو ملازم چاہیے۔ تو جب گنا گیا کہ کتنے غلام باغ میں کام کریں تو ان کی تعداد، ایک مورخ ہے مصر کا عمر ابو النصر، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، اس نے کتاب لکھی سید سجاد، اس میں اس نے ڈیٹیل لکھی کہ 2.5 لاکھ غلام ملازم تھے امام کے پاس، 2.5 لاکھ، اس میں حبشی بھی تھے اور بھی قوم کے لوگ تھے، اور ان کی جو ڈیوٹیاں تھیں اس کے لیے امام نے رجسٹر بنوائے، اس پہ نام لکھے اور ان کی حاضری ہوتی تھی، اور جس کے سپر جو کام تھا، درختوں کی دیکھ ریکھ، پانی دینا، پھل کا پکنا، درخت کو دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، پھر پھل توڑنا، توڑ کر گاڑیوں میں لادنا، اور پھر وہ سارے پھل جاتے تھے بکنے کے لیے مصر کی طرف، فلسطین کی طرف، دمشق کی طرف، اور اس سے جو رقم آتی تھی اس رقم کا بیت المال بنا کر ان بیواؤں، ان یتیموں کے گھر بنائے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے،
تو گویا پوری ایک آبادی سید سجاد نے ایسی بنا دی، اس کا نام مولا علی نے رکھا تھا یمبو۔ یمبو کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں سے پانی نکلے، یمبو یعنی اسی سے لفظ بنا ہے منبع، پانی کا منبع۔ اب یہ لفظ چلتا ہوا منبع، مولا علی کا لفظ لکھنؤ تک آ گیا تو بمبا بنا۔ سلوات پڑھیے گا۔ اور اس میں دیکھیے یہ زبان کا لوچ ہے ہندوستانیوں کا کہ میم سے بے سے میم بدل جاتا ہے، پہلے بمبئی تھا ممبئی ہو گیا، اسی طرح منبع تھا بمبا ہو گیا، میم بے سے بدل گئے، تو یہ زبان کا لوچ ہے۔ تو پانی کا سرچشمہ، پانی ضروری تھا، امام نے اس کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یزید کے ہی دور میں مدینے پہ حملہ ہو گیا۔ تو یہ جو مدینے سے باہر کالونی تھی جس کا نام یمبو تھا، اب یمبو شہر جو سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب میں سب سے زیادہ گیہوں جو ہے وہ یمبو میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین زرخیز بنائی ہوئی مولا علی کے ہاتھ کی ہے، اب تک غلہ وہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ عرب کے قبضے میں ہیں، زمینیں ہیں تو وہ سب ائمہ کی، پورا مدینہ ہی امام کا ہے۔ اور حدیث رسول یہ کہ ورلڈ میں جہاں زمینیں خالی پڑی ہیں، جہاں انسان نہیں پہنچا، وہ سب امام کی ملکیت ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ وہ سب فدق ہے زہرا کا، پورے ورلڈ کی زمین فدق ہے۔ فدق تو ایک نام ہے، یہ تو سمبل ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جہاں جہاں زمین ہے وہ آدم کی ہے، اور جو آدم کی ہے وہی علی کی ہے، اس لیے کہ وہ مٹی ہیں، یہ ابو تراب ہیں۔ آدم کی وراثت، آدم کی وراثت علی کو نہیں ملی، علی کی وراثت آدم کو نہیں ملی۔ صلوات پڑھیے گا۔ غلاموں کی حاضری ہوتی، اور جو غلاموں پر آفیسرز مقرر تھے تو وہ رجسٹر میں لکھ دیتے تھے آج اس غلام نے کیا غلطی کی، تو امام اسے ملاحظہ فرماتے اور پڑھتے کہ اس غلام سے یہ غلطی ہوئی۔ تو عید سے پہلے، عید آنے والی ہے، ہر غلام کو بلاتے اور کہتے یہ رجسٹر میں تمہاری غلطی لکھی ہے، اب کل تو عید ہے، تو اب بتاؤ۔ تو غلام کانپنے لگتا، سمجھتا تھا کہ امام سزا دیں گے، تو امام فرماتے بس جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو ہمارے لیے، ہمیں تحفہ دو۔ دیکھیں سجدے کر کے ورڈ کو تحفے دیے اور غلاموں سے سجدے لے کے خود تحفے لیے، ادھر سے بھی سجدہ ادھر سے بھی سجدہ، یعنی سجدے کا سفر امامت سے قوم تک، قوم سے امامت تک، سجدے ہی سجدے۔ تو آپ پھر فرماتے جاؤ ہم نے تمہیں اس خطا سے آزاد کیا، اس لیے کہ کل عید ہے اور ہم تمہارے ساتھ عید منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ خوش ہو جاتے غلام۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پوری قوم کا انتظام، اب ایک امام حسن علیہ السلام نے وقف بنایا تھا۔ وہ وقف اس لیے بنایا تھا کہ قرآن کی آیت تھی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، قرآن کہتا ہے کہ جو مسافر آئیں مدینے میں ان کا خیال رکھنا، ابن السبیل یعنی مسافر آ جائیں تو وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں، اس لیے کہ ان کا انتظام کھانے کا کہیں نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے امام حسن نے ایک وقف بنایا تھا، اور اس طرح کا وقف عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر نے بھی بنایا تھا، اور حضرت علی اکبر نے بھی ایک وقف بنایا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک جگہ عمارت بنا کے اور وہاں ایک باورچی خانہ بڑا سا تھا کہ جس میں تنور لگے رہتے تھے اور گرم روٹیاں پکتی رہتی تھیں، اور گوشت بھونا جاتا تھا بکرے کا یا اونٹ کا، اور وہ کباب روٹی کی شکل میں ہر مسافر، ہر مسکین، ہر فقیر دسترخوان بچھا رہتا تھا، کھانا کھایا چلا گیا، کھانا کھایا چلا گیا۔ تو وہ 24 گھنٹے کبھی تنور بجھتا ہی نہیں تھا۔ تو اب وہ
جو اوقاف بنائے ہیں غریبوں کے لیے کھانے کے لیے، اس کو بھی سید سجاد نے زندہ رکھا، اور وہ غلام جو ہر وقت روٹی پکاتے تھے اور گوشت بھونتے تھے، وہ ملازم الگ تھے کہ کوئی بھی مسافر اور غریب آ جائے تو کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ تو پورے اوقاف چل رہے تھے، باغات کے الگ، زمینداری کے الگ، اناج کے کھیت الگ، کپاس، چونکہ جناب سیدہ کی ایجاد ہے کہ آپ نے کپاس کے کھیت لگوائے تھے، تو وہ دادی کا ورثہ تھا کہ روئی بھی ملے تاکہ کپڑوں کی بھی پریشانی نہ ہو۔ اور جو انصاری تھے مدینے میں، جن کو آپ جلاہے کہتے ہیں، انصار مدینہ، تو ان کو کھڈیاں لگوا کے دی تھیں رسول اللہ نے، تو جناب سیدہ کے کھیتوں سے جو کپاس اگتی تھی اس کی روئی کا سوت بنتا تھا، اور وہ سوت جناب سیدہ نے خود پہلے بنا کے بتایا کہ چادر کیسے، جناب سیدہ کا اپنا چرخہ تھا جو جہیز میں ملا تھا، آپ اس روئی سے سوت بناتی تھی چرخے پر، اور چرخے پہ بنا کے پھر اس سوت سے آپ چادریں بناتی تھیں اور رومال۔ تو یہ جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے چند چادریں اور رومال اس لیے بنائے تھے کہ ہر اولاد کو ایک ایک تحفے میں دیا تھا، ایک رومال امام حسن کو، ایک رومال امام حسین کو، جو ہر وقت ان کے جیب میں رہتا تھا، ماں کا بنایا رومال۔ ادھر حر کا سر زخمی ہوا، تیر لگا، خون نہیں رکا، سرانے پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، سیدہ کے ہاتھ کا رومال نکالا اور حر کے سر پہ باندھ دیا۔ یہ کہ سنا ہوا نہیں ہے آپ نے؟ بچپن سے سنا ہوگا آپ نے۔ یہ وہی رومال ہے جو بی بی کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال ہے، اسی کپاس کا جو بی بی کے کھیت کا ہے۔ تو اب وہ کپاس کے کھیت جو ہیں وہ بھی سید سجاد کی نگرانی میں ہیں، تاکہ کپاس باہر جائے اور اس کا کپڑا بنے، اور مدینے کے جو لوگ ہیں ان کی پرورش ہو۔ تو گویا پورا شہر ایک اسٹیٹ میں ڈھال دیا تھا سید سجاد نے، جس میں اتنے ملازم تھے۔ تو اب رو بھی رہے ہیں اور مجلس بھی کر رہے ہیں، تو یہ عزاداری جو قائم رکھی امام نے، انہی اوقاف کی رقم سے مجالس بھی ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ جناب ام رباب نے مجلس میں ایک چیز شامل کر دی تھی، وہ بھی بہت ضروری تھی، تو اس کو بھی جناب سید سجاد نے قائم رکھا۔ وہ یہ تھا کہ جب عورتیں جناب ام رباب سے کہتی ہیں کہ پورا دن ہو جاتا ہے روتے ہوئے، تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ روتے روتے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، نکلتے ہی نہیں، گریا طاری ہوتا ہے لیکن آنسو خشک ہو جاتے، تو محاورہ ہے نا کہ آنسو خشک ہو جانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا انتظام کر دیں گے، تو آپ نے نمکین ستو بنوا کے بٹوا دیے، اگر نمکین چیز کھا لو تو آنسو پھر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ علاج ہے جناب ام رباب، اس لیے تبرک بانٹا گیا مجلس میں کہ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس۔ تو لکھنؤ میں جو سب سے مقبول تبرک رکھا گیا، جو ہر مجلس میں دورے کی بٹتا تھا، وہ دو چیزیں، ایک نمکین نکتیاں اور ایک نمک پارے، دونوں چیز نمکین، اس لیے کہ راستے میں کھا کے پانی سبیل کا پی لیا، اب دوسری مجلس آنسو جاری ہیں، آنسو رکی نہیں، اس لیے کہ کھانے کا موقع نہیں ہے کہ گھر جائیں، اور یہ معیوب ہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کے کباب روٹی محرم میں کھائیں، تو وہ کافی تھا کہ نکتیاں کھا لیں اور نمک پارے کھا لیے، پانی پی لیا، اب دوسری مجلس میں بیٹھ گئے۔ 10 مجلسیں دن بھر میں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہمت کے ساتھ مومنین کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دستور لکھنؤ کا پوری دنیا میں پھیل گیا، ہر جگہ نمک پارے بھی بنتے ہیں اور نکتیاں، ایجاد لکھنؤ والوں۔ تو اب تبرک بھی مجلس سے منسلک ہو گیا، تو جناب سید سجاد نے کھانے تک کہ دسترخوان بھی بچھے، حاضری بھی ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں حاضری کیا ہے، لوگ لکھنؤ کے لفظوں پہ بڑا چونکتے ہیں۔ لفظ چلا، سفر کیا، امریکہ تک پہنچ گیا، لندن تک پہنچ گیا، پاکستان، ہر جگہ حاضری 8 محرم کو ہوتی ہے، ان کے ساتھ حاضری کیا ہے؟ ارے بھائی جب آپ بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، چونکتے ہیں، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ پتہ تو لگائیں یہ ہے کیا، کہ بھئی کھانے کا نام حاضری کیا؟ ان کے بھئی حاضری کیا ہے؟ ان کا بھئی ایک پراٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کباب تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کٹی مولی رکھی ہوتی ہے، اور پودینے کی 3 پتیاں، یہ لیجئے حاضری۔ تو بھائی یہی کیوں، اور اس کا یہ انداز کیوں ہے، حاضری کیوں؟ تو یہ اس لیے ہے کہ کھانے کا انتظام اہل بیت نے حضرت عباس کو دیا تھا۔
تمام اہل بیت کے کھانے کا انتظام حضرت عباس کے پاس تھا، اس سے پہلے مولا علی کے پاس تھا۔ بھئی دعوت ذوالعشیرہ میں علی 12 برس کے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا 3 دن کھانا کھلاؤ، تو علی سے کہا 3 دن کھانے کا انتظام کرو۔ اس کے معنی یہ بنی ہاشم کے کھانے کا انتظام علی کے سپرد تھا۔ اب ظاہر وراثت میں ابو طالب سے علی کو ملا ہوگا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ 12 سال کا بچہ 3 دن کا کھانا کہاں سے پکوائے گا؟ بھئی غور کیجئے، خدیجہ بی بی ہیں اور کروڑوں کی دولت جہیز میں لے کے آئی ہیں۔ خدیجہ سے نہیں کہا کہ کھانا 3 دن کا پکوا دیجئے، علی سے کہا کہ تم پکواؤ۔ اگر خدیجہ سے کہہ دیتے تو پتہ چلتا سسرال کا احسان اسلام کے آغاز میں آ گیا۔ علی کا احسان رہے اسلام پہ کہ اس نے کھلایا ہے، تاکہ علی سے نمک حرامی نہ ہو۔ تو اب کھانے کا انتظام علی کے سپرد، اور اب ان کے بعد اہل بیت کے کھانے کا انتظام حضرت اب قافلہ چل رہا ہے، اونٹ پر بچے ہیں، بیویاں ہیں۔ تو اب اگر بھوکے ہیں بچے تو حضرت عباس کی ذمہ داری ہے کہ کھانا جو سفری کھانا ہے، سفری کھانا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ بھئی آپ گھر میں جو کھانا کھاتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے؟ دسترخوان بچھا، ڈشیں آئیں، یہ سالن، یہ روٹی، یہ چاول، یہ ڈش میں چاول، یہ قاب میں قورمہ، یہ پلیٹیں، یہ چمچے نکالیے کھائیے، اور یہ جگ میں پانی اور یہ گلاس، یہ گھر کی دعوت ہے۔ اور اگر ٹرین میں ناشتہ دان کھولا، 4 آدمی، ایک کھانے سے روٹی نکالی، ایک سے کباب نکالا، روٹی پہ کباب رکھا، یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ ہے سفری کھانا۔ اب سفر میں جہاں ٹرین چل رہی ہے وہاں پلیٹیں، گلاس، جگ، دسترخوان، قاب، ڈش، یہ سب کہاں سے آئے کہ قورمے آ رہے ہیں اور یہ آ رہا ہے؟ روٹی رکھی، سالن دیا، سفر، یارے صاحب ابھی جون پور آ جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں الہ آباد آ جائے گا، بس اتنا سا کھا لیجئے تاکہ ذرا سہارا ہو جائے۔ قافلہ 6 مہینے چلے گا، اونٹ پہ کھانا ہے۔ تو اب بچے نے آواز دی عباس میں بھوکا ہوں، تو عباس فوراً تیار رہتے تھے، روٹی پہ کباب، مولی اور پودینہ، اور فوراً کہتے تھے عباس حاضر، عباس حاضر، عباس حاضر۔ تو جو نقشہ راستے میں عباس کہہ رہے ہیں حاضر ہے عباس، تو اب حاضری عباس کے نام سے، وہ نیاز ہوتی ہے حضرت عباس کی 8 محرم کو، اور اس کی شرط بھی ہے کہ نوالا چکھو تو دشمن عباس پہ لعنت بھی کرو۔ اب بھائی کیوں کرو؟ یہ کھانے سے لعنت کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی سن لیجئے۔ تقریر میں نے ختم کی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبتوں سے سنا۔ تقریر کے آخری جملے سن لیجئے۔ امام بیٹھے تھے اور مجلس پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے یہ مجلس تھی، لوگ پوچھتے تھے کربلا بتائیے۔ تو ایک دن حال آ گیا کوفے کے دربار کا، تو امام نے فرمایا کہ کوفے کا داخلہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، میں نہیں بھول سکتا۔ تو لوگوں نے فرمایا مولا کیا وجہ؟ کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا اور مجھے کھانے کی طلب تھی، اتنا بھوکا تھا، اور پیاس بھی تھی۔ جب دربار میں ہمیں لایا گیا تو ایک بڑا دسترخوان ابن ذات کے سامنے بچھا تھا، انواع اقسام کی غذائیں رکھی تھی، اور ہم قیدی بنے کھڑے تھے، اور ہمارے سامنے وہ ایک ایک چیز اٹھا کے کھا رہا تھا، اور ہم بھوکے تھے۔ اور پھر سید سجاد فرماتے اسی وقت میں نے اپنے دل میں اپنے رب سے دعا کی، پروردگار میں بھوکا ہوں اور دشمن کھانا کھا رہا ہے میرے سامنے، اور یہ ہمارے نانا کے غلام ہیں، اور رسول کا بیٹا اس طرح کھڑا ہے اور وہ بھوکا ہے۔ پروردگار اسی زندگی میں مجھے دکھانا
کہ میں دسترخوان پر کھا رہا ہوں کھانا اور اس کا سر کٹ کر میرے پاس آئے۔ وہ تقریر ختم ہو گئی، ایک بار شور ہوا کہ مختار نے ابن ذات کا سر کاٹ کر بھیجا ہے۔ امام کھانا کھا رہے تھے اور سر آیا، آپ نے پروردگار کا شکر کیا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور پھر بتایا کہ اس طرح یہ کھانا کھا رہا تھا اور میں قیدی بنا کھڑا تھا، اور آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ کوئی نہ جائے، سب کو میں میٹھا حلوہ کھلاؤں گا۔ پہلی بار حلوہ ایجاد ہوا خوشی کے لیے، خوشی کی نظر میں، کہ آپ نے سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ کھلایا کہ وہ دشمن کہ جس نے ہماری پھوپھیوں کو ننگے سر دربار میں بلایا، جب مصائب کا اندازہ ہو تب تبرہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ضائع کر رہے ہیں، نہیں، اس بات کو سوچئے کہ زینب کھلے سر دربار میں کھڑی ہیں اور کمبخت کہتا ہے کنیزوں کو ہٹاؤ، مجھے زینب سے بات کرنا ہے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا، مرحوم کو اعلیٰ علین میں درجات ان کے بلند فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے باغ کے محمد اور آل محمد، امام زمانہ کا ظہور فرما اور تعجیل فرما۔ مجتبیٰ عسکری مرحوم کے لیے، ابن ممتاز حسین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، سورہ الحمد 3 بار، سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔